شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ان قریب یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے. بڑا ہی مبارک ہے وہ لمحات، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے معمولات کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے لگاتے ہیں. میرے بھائیوں، اس مبارک عشرے کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول کیا، اور یوں تو جتنے صحیفے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا تھا، وہ اس مبارک یہی ماہ رمضان کا مہینہ تھا. مختلف زمانوں میں جب جب انسانیت راہ راست سے ہٹ جاتی تھی، فتنہ و فساد برپا کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک نفوس پیغمبروں کو مبعوث کیا کرتا تھا. غالباً 1,00,000 کے اوپر ان پیغمبروں کی تعداد بتائی جاتی ہے. 1,24,000 1,40,000 سے کچھ. اور اس وقت صحیفے نازل ہوا کرتے تھے. لہٰذا آخری راہ ہدایت قرآن مجید، دستور زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا. شعبان کے مہینے سے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی اتنی تیز نیکیوں کے سلسلے میں ہو جایا کرتی تھی کہ صحابہ کرام نے کو ایسا لگتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے معاملے میں بالکل آندھیوں کی طرح سبقت لے جایا کرتے تھے. اور اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی نصف شعبان سے ہی بڑی ہی للایت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے. شعبان کے بعد رمضان مہینے میں جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ میں اب ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو، اس علم کے ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آپ کو قرآن مجید کو دہرایا. میرے بھائیوں، یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب عظیم بالکل محفوظ ہے. ایک زیر و زبر کا اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا ہے، اور آج تک قیامت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنے والا نہیں ہوگا. وہ اسی طرح سے محفوظ ہوگی.
یہی وجہ ہے کہ کروڑوں مساجد کے اندر اس کا ورد کیا جاتا ہے، حفاظ کرام اس کی تلاوت کرتے ہیں، تفہیم کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور انسانیت کو اس کے عظیم تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے اندر روزے فرض کیے گئے، سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس سے مطلوب یہ چاہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ بھائیوں، اس رمضان کے اندر قرآن مجید کے فیوز و برکات کے عنوان سے میں کچھ باتیں اور روزے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ رات جس میں ہر معاملہ حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، اور ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ اسی بات کو سورہ انا انزلنا کے اندر بھی بیان کیا گیا قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ یہی وجہ ہے کہ اس قیمتی رات کو ہم اس ماہ مبارک کے اندر طاق راتوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری نجات اور بخشش جس کے ذریعے سے ہو جائے۔ بھائیوں، اس میں بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی قیمتی رات ہے۔ چنانچہ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کے ساتھ ساتھ عبادات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بار بار اکسایا گیا۔ دیکھیے، رمضان کی آمد سے پہلے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھے اور قیام اللیل کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا غیر معمولی انعام ہے، لیکن شرط یہ لگائی گئی ہے بھائیوں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، مکمل جائزے کے ساتھ، کہ جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ مجھ سے غفلت ہو گئی تھی، میں بے ہوشی کا شکار تھا، گویا کہ غفلت کا شکار تھا، اب وہ جاگ گیا کہ نہیں، اس کے بعد میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور پھر پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اب دیکھیے، میں جو الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس پر تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ احتساب، یکسوئی، دلی آمادگی، احساس ندامت، ان تصورات کے ساتھ میں اگر انسان روزے رکھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، قیام اللیل سے مراد نماز تراویح کا اہتمام، اور مخصوص طور پر انفرادی طور پر وہ تہجد کی نماز، ذکر اذکار اور وہ ساری چیزیں جو خوشنودی رب کے لیے اس کو معاون ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شمار کی جائے گی۔ لہٰذا اسی ہی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو احتساب کے ساتھ میں، پورے جائزے کے ساتھ میں روزہ رکھے گا تو ایسا روزہ اس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سفارش کرے گا، اور وہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اسے کھانے پینے سے روکا رکھا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ قرآن کہے گا کہ اس نے میری تلاوت کی تھی، مجھ پر تدبر کیا تھا، غور فکر کیا تھا، اور عمل کی نیت سے میری تلاوت اور تدبر کیا تھا، اے اللہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اس کو جگایا تھا، تو اس کی سفارش
اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ لہٰذا یہ بات کہی گئی کہ اصحاب القرآن یشفین لعبدی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے روز یہ دونوں چیزیں گواہی دینے والی ہیں اور یقیناً گواہی دے گی۔ میرے بھائیوں، رمضان کا جو مہینہ ہے وہ نزول قرآن کا ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کا بھی مہینہ ہے، اشاعت کا بھی مہینہ ہے، نشر و اشاعت کا بھی مہینہ ہے۔ اس بات کو بھی ہمارے ذہن میں رکھتے چلے۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت نمبر 9 میں فرمائی کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رکھتے چلے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات کہی، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے اور قیامت تک یہ ویسا ہی رہنے والا ہے۔ اب میں آپ کو اس نقطے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائیو، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کو معنی و مفہوم کے ساتھ میں پڑھا جائے، اس کے ترجمے کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر غور فکر کیا جائے؟ دیکھیے، جب تک ہم اس کے اوپر غور فکر نہیں کریں گے تب تک ہم اس سے صحیح طور پر ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ یقیناً الف لام میم ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ضرور ملے گی، لیکن وہ جو اندرون سے زندگی کے اندر تبدیلی چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے، قرآن کا مطلوبہ انسان جیسا ہونا چاہیے، اس اعتبار سے اگر ہم اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے عمل کی نیت سے تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو دستور زندگی نور مبین ہمیں عطا کیا ہے وہ اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ کائنات اور ایک کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سارے وسائل یہ تیرے لیے اور تیرے لیے گزارنے کا صحیح زندگی کا طریقہ، دستور زندگی، یہ قرآن مجید اس طرح سے بسر کرے گا تو تیرے لیے، اور مطلوب یہی قرار دیا گیا۔ ابھی میں جس مائک کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی بھی ہم پرنٹڈ رجسٹر کمپنی کی کوئی چیز اگر لائیں، مکسر کی بات لے لیجیے، تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس میں ہدایات ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے استعمال کی جائے، کن چیزوں سے اس کو بچایا جائے، پانی سے بچایا جائے، زیادہ الیکٹرک پاور سے بچایا جائے، اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ کتاب ہدایت دینے کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ ھدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اے مومنوں، تم انسانیت کو اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرو، اس لیے کہ جتنے گمراہیاں ہیں، جتنے ضلالت کے راستے ہیں، ان سے وہ اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ اس قرآن پاک کو سمجھے گا، غور فکر کرے گا۔ بھائیوں، دنیا کے جتنے وسائل جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اپنے تصرف میں لاتا ہے، وہ ساری کی ساری اس زمین سے نکلی ہے، لیکن اس کو روحانی طور پر اٹھانے کے لیے، اس کی شخصیت کا پرسنلی ارتقاء کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اگر کوئی چیز اس کو ترقی دیتی ہے تو یہی قرآن پاک ہے، اور اس کا نزول آسمانی ہے، آسمان سے نازل کیا گیا تاکہ اس کے جو درجات ہیں وہ بلند سے بلند اور اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں۔ روزے سے مطلوب کیا ہے؟ عام روزہ تو یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور ازدواجی جو تعلقات ہے وہ اس سے دور رہے، اس کو عام روزہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، اس پر بھی غور کیجیے، خاص روزہ کسے کہتے ہیں؟ خاص روزہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آنکھوں سے وہی کام لے جس کا کہ اس کو حکم دیا گیا ہے، وہ
گناہوں کی چیزیں، گناہوں کے اندر مبتلا کرنے والی چیزیں، ان سے پرہیز کرے، ان سے دور رہا جائے، ان سے نظر بد سے اس کی حفاظت کی جائے۔ نظر بد جو گناہوں کی جڑ ہے اس سے روکا گیا ہے، یہ خاص روزے کے اندر شمار۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان واہیات، بے فضول کی گفتگو، گانے اور وہ ساری چیزیں جو لغویات کے اندر شمار ہوتی ہے ان سے مکمل طریقے سے پرہیز کرے، یہ ہے کانوں کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ اس کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور جتنے گناہوں کے کام ہیں اس سے اس کو بچائے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھ اور پیروں کا روزہ یہ ہے کہ چوری اور گناہ کے کام کے لیے ان اعضاء کا استعمال نہ کرے، یہ ہے اعضاء و جوارح کا روزہ خاص۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے بھی اور ایک خاص روزہ ہے، اور وہ روزہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات سے پوری طرح سے کٹ کر اس طرح سے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کرے، اس کی دل اور دماغ وہ تمام اخلاق رذیلت سے عاری ہو جائے، دور ہو جائے، چھٹ جائیں، اور وہ مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اس کے آگے جھک جائے۔ یہ ہے مکمل روزہ، یہ تقوی کی مکمل طریقے سے شکل ہے میرے بھائیوں، یہ چاہا گیا ہے روزے کے اندر۔ میں ان چیزوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں اور کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھتے چلے۔ میرے بھائیوں، یہ عشرہ جو گزر رہا ہے بڑے نیک لمحات ہیں، ابھی دوسرا عشرہ بھی آئے گا، مغفرت کا آئے گا، نجات کا بھی آئے گا۔ اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی جو روزہ ہے قرآن کی روح ہے، اس اعتبار سے ہمیں اپنے تمام ایکٹیویٹیز کو ادا کرنا ہے اور گزارنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ مہینہ بھائی اور دوستوں غم خواری کا مہینہ بھی ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم اپنے آس پاس میں جائزہ لیں، اپنے غریب ساتھیوں کو اور کمزور رشتہ داروں کو ان سے ملاقاتیں کریں، ان کے کام ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، ان سے خصوصی طور پر ملاقات کی جائے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دیا ہے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، ان کے کام ہیں، یہ بڑا غیر معمولی کام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال کہاں ہے؟ اس نے تو کھا کر اس کو ضائع کر دیا، اس نے اس کو پہن کر پرانا کر دیا۔ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں بھیج کر آگے کے لیے جمع کر دیا۔ اور اس کی بہترین مثال خود رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے۔ آپ نے ایک بکری صدقہ کیا، ذبح کیا، اور کہاں ہے عائشہ اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دو، تقسیم کر دیا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا اے عائشہ کچھ بچا ہے؟ ہماری ماں نے کہا ہاں کندھا بچا ہے۔ عائشہ وہ کندھا نہیں بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ وہ کندھا نہیں بچا ہے، بچا تو وہ ہے جو تقسیم کر دیا گیا، وہ ہمارے لیے بچا ہے، یہ تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل مقصود میرے بھائیوں، ہم ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، یہ چیز کو محفوظ رکھیں۔ بڑا ہی اس وقت جو عالم ہے وہ افراتفری کا ہے، لیکن بھائیوں ذرا اس بات کو بھی ہمارے ذہن میں لائیں، سوچیں یہ حالات اس طرح کے جو بن رہے ہیں یا ہمیں نظر آ رہے ہیں، صبح شام تڑپتے مناظر، بلکتے ہوئے لوگ، روتے ہوئے لوگ، اور ویکسین اور نہ جانے کیسی دواؤں کے لیے ترستے ہوئے لوگ، ہم ایسے حالات سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے پورا امید رہیں۔ دیکھیے ہم اس رحمت اللہ عالمین کی امت ہیں کہ 3 سال تک
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر پورے خاندان کو محصور کر کے رکھ دیا گیا. 3 سال تک نہ لین دین کے کوئی تعلقات، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، پوری طرح سے سوشل بائیکاٹ. ایسے حالات میں بھی پوری ثابت قدمی کے ساتھ میں پورا خاندان موجود رہا. جو دلاسا دینے والی ماں عائشہ حضرت خدیجہ پہلی زوجین میں سے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو گئی. اور وہ جو ظاہری سہارا حضرت ابو طالب کا جو بڑا سہارا کہلاتا تھا، اسی دوران میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بتائیے اسی صورتحال کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا. راہ میں کانٹے بچھائے گئے، گندگیاں ڈالے گئی، روکا گیا. ایسے حالات میں بھی طائف کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں دعوت پیش کرتے ہیں. وہاں پر بھی الٹ نوجوانوں کو، اوباش نوجوانوں کو لگا دیا گیا. تب بھی آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں. اور ایسی خطرناک صورتحال دیکھنے کے بعد کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی. فرشتے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں اس دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی، ایمان قبول کریں گی، دعوت قبول کریں گی. میں اللہ کے اس آزمائش پر صبر کرتا ہوں. یہ الفاظ ادا کیے گئے میرے بھائی. بتائیے ویسے تو حالات نہیں ہیں میرے بھائیوں. ہمیں پور امید رہنا ہے. اور آج جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، جس طرح سے دین اسلام پر جو آوازیں اور فکرے کسے جا رہے ہیں، یہ مہینہ اس کی تیاری کے لیے ہمیں بہت کچھ پیغام دیتا ہے. بتائیے 26 آیات کو جو تذکرہ ملتا ہے اعتراضات کے سلسلے میں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کہیے کہ ان اعتراضات کے سلسلے میں نے کیا اس کی تیاری کی، اس کے جوابات کا ہمیں علم ہے؟ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو فکرے کسے جاتے ہیں، یہ بڑا مبارک موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم ان کی اسٹڈی کریں، ان کا مطالعہ کریں. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ یہ قیامت تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، سینوں سے لے کر انسان کے کرداروں تک، ان کے اخلاق تک. تو ہمیں چاہیے کہ ان تقاضوں کے اندر پہلا تو یہ ہے کہ ہم تلاوت کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری طرح سے کوشش کریں. یہ اس کا آخری تقاضا ہے. جب تک ہم یہ تقاضا ادا نہیں کریں گے میرے بھائیوں تو غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی، ہم لوگوں کو کنوینس نہیں کر سکیں گے. اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ آفات اور یہ بلائیں ہیں، ان پر ہم مختصر میں 3 یا 4 منٹ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ یہ کچھ نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو خاص سے خاص روزے کے اندر یہ بات کہی، اس کے ایک جملے کو یاد رکھیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مسائل کے حل کے اندر ایک پیشانی اور سجدہ گاہ ہے. میرے بھائی، ہم سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توبہ استغفار کریں. ہارون رشید کے دربار میں یہ بات نہیں ہے. اس طرح کے حالات وبا کی شکل میں آئے تھے. سمرقند سے بخارا تک ایسی وبا چلی تھی کہ لوگ جتنا روکنے کی کوشش کی جاتی اتنا وہ وبا بڑھتی جاتی. بہت کوشش کی ہارون رشید نے، لیکن وبا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. لوگ جو ہے موت کا شکار ہو رہے ہیں. چنانچہ یحییٰ بن بشیر ان کے استاد محترم کو ہارون رشید نے بلایا اور کہا اے استاد محترم، آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ یحییٰ بن بشیر نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ وبا آسمانی ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم بادشاہ بن کر نہیں،
فقیر بن کر اس کے آگے گڑ گڑائیں۔ اس کا تو میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا، لیکن ان استاد نے یہ بات کہی تھی تمثیل کے ذریعے سے کہ اے بادشاہ سنو، ایک شیر کے پاس ایک بندر نے اس کا بچہ لا کر دیا اور یہ کہا کہ میری امانت آپ کے پاس ہے، اس کی حفاظت کرو، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ بات تمثیل کے ذریعے سے انہوں نے بتائی۔ بندر امانت دے کر چلا گیا، اس شیر نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن شیر جنگل میں چلا گیا۔ بار بار کچھ مدت کے بعد یہ ہوا کہ اس جنگل کے اندر ایک چیل آئی اور اس بچے کو، بندر کے بچے کو اٹھا کر لے کر چلے گئی۔ غور کریں آپ۔ چنانچہ کچھ مدت کے بعد جب وہ بندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ مجھے دیجیے، تو شیر نے کہا کہ میں تو اس کی پوری طرح سے حفاظت کر رہا تھا، پرورش کر رہا تھا، مگر کیا کروں میں، میری پیٹھ پر سے چیل نے اس کو لے کر چلے گیا، اس بچے کو۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ اس تمثیل کو بتانے کے بعد میں یحییٰ بن بشیر نے یہ کہا کہ جو آفتیں آتی ہیں، زمینی آفتیں جو آتی ہیں، تو انسان متحد ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن آسمانی آفتیں جو آتی ہیں تو اس کا مقابلہ فقیر بن کر کیا جاتا ہے، گڑ گڑا کر کیا جاتا ہے، استغفار کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ جو وبا ہے یہ آسمانی ہے، لہٰذا ہم سب مل کر اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آفتیں دور ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس تمثیل کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنی مکمل تیاری کریں اس پیغام حق کو پیش کرنے کے لیے، اور پوری طرح سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، احساس ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ آئندہ جو میری زندگی ہوگی، اے باری تعالیٰ تیری فرمانبرداری میں ہوں گی، تیری نافرمانی سے میں بچوں گا، گمراہی کو چھوڑوں گا، راہ راست اختیار کروں گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی حیثیت سے اگر یہ امت اس بات کا عہد کر لے اور کوششیں کر لے، عملی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر پوری طرح سے اس کے فیض و برکات سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔